الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ سورہ طارق کی آخری آیات مبارکہ ہے. یاد رکھیے ان آیات مبارکہ کی بڑی برکات ہے اور اس کے عملیات اور اس کی زکوٰۃ اور اس آیت مبارکہ کی فیوزات اور انوارات کا آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے. تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، کلام ہے اللہ کا، اور ہر آیت میں اور ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا برکات رکھی ہے، ظاہری اور باطنی انوارات اور فیوزات ہے. ان ظاہری اور باطنی برکات اور فیوزات کے لیے للہیت چاہیے، تقوی کا اہتمام، صلحاء کی صحبت، عاملین کاملین کی بیعت اور ان سے سیکھنا. آئیے آج کے درس میں ان مبارک آیات کی برکات انوارات کا ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ مبارک آیات انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. ان آیات مبارکہ کی برکت سے آپ جنات کو جلا سکتے ہیں. ان آیات مبارکہ کی برکت سے آپ جادو کو ختم کر سکتے ہیں، جادو کو جادوگر پہ پلٹا سکتے ہیں. ان آیات مبارکہ کی برکت سے جو بھی دشمن ہے آپ دشمن کو برباد کر سکتے ہیں. ان آیات مبارکہ کی برکت سے نفس و شیطان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ان آیات مبارکہ کی برکت سے بندش آپ ختم کر سکتے ہیں، اور ان آیات مبارکہ کی برکت سے جسمانی روحانی ہر قسم مرض کا آپ علاج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان آیات مبارکہ کا عامل بن جائیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. حسب ترتیب پھر یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی آیات کا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی کی اسماء مبارکہ کا عمل کرے، اور جو بھی صحیح کلمات ہیں ان کلمات کا عمل کرے. جو کلمات مبہم ہوتے ہیں، جو منتر جنتر پہ مشتمل ہوتے ہیں اور جو من گڑت ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے احتیاط کرے، کیونکہ غلط عملیات منتر جنتر آپ کی ایمان کو برباد کرتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صفلی عملیات اس سے کام جلد ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ جادو کا توڑ جو ہے جادوگر ہی کر سکتا ہے، اس لیے وہ جادوگر کو ڈھونڈتے ہیں، صفلی عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا مال بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ بھی خراب اور آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، مگر یہ زندگی عارضی ہے. عارضی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو کبھی برباد نہ کیجیے، اور آخرت اور عارضی زندگی کے لیے اپنا عقیدہ خراب نہ کیجیے. قرآن پاک سے علاج کیجیے. جس کو قرآن سے شفا نہیں ملا اس کو کہیں سے شفا نہیں ملے گی، اس لیے قرآن پاک ہی میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. تو ان آیات مبارکہ کے عملیات کا جو ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے اور یہ سینوں کے راز ہے، تو یہ آج آپ کو دے رہا ہوں. آپ ایسا کریں، اگر آپ نے عامل بننا ہے ان آیات مبارکہ کا، تو آپ روزانہ یہ عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے. اول و آخر 40 بار کوئی بھی درود پاک ہو، 40 بار کوئی بھی درود پاک ہو، 313 بار عشاء کے بعد، اور اس طرح اس کو 41 دن آپ نے پڑھنا ہے، وحدت زمان کے ساتھ اور وحدت مکان کے ساتھ. یعنی آپ جس وقت آپ نے پہلے دن سے شروع کیا
آخر دن تک اسی وقت کی پابندی ضروری ہے، اور جس جگہ پہ شروع کیا اس جگہ کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اسی کا نام ہے وحدت زمان اور وحدت مکان۔ اس کے علاوہ کوئی پرہیز نہیں ہے، مگر یاد رکھیے ان 40 دنوں میں آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اس سے عمل باطل ہو جائے گا۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے، اور خوشبو کا اہتمام کرے اور درود پاک کی کثرت کرے۔ ان 40 دنوں میں آپ ان آیات مبارکہ کی بے انتہا برکات دیکھیں گے۔ بلکہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی آپ نے اس کا چلہ شروع کیا، انشاءاللہ آپ پہلے دن سے مریض کو دم کرے اللہ تعالی شفا نصیب فرمائیں گے۔ جنات کا مریض ہے، جادو کا مریض ہے، اور اس طرح روحانی جسمانی جو بھی امراض ہے، 313 مرتبہ جب آپ نے 40 دن اس کو پڑھ لیا، آپ اس کے عامل بن گئے۔ ماشاءاللہ حسب توفیق صدقہ کیجئے، اور جو بھی مریض ہے آپ اس پہ روزانہ یہ آیات مبارکہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، اور ان آیات مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ کے مریض کو دم کرے، مریض کے لیے پانی دم کرے، اور انشاءاللہ 2-4 دفعہ 7 مرتبہ آپ مریض کو جب دم کریں گے نا، مختلف اوقات میں 2-3 دن کے وقفے سے یا روزانہ کے حساب سے مسلسل 7 دن اس کو دم کرے، انشاءاللہ جادو بھی ختم ہوگا انشاءاللہ، اور جنات کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا بھی ملے گی۔ آپ پانی بھی مریض کو دم کر کے دے سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں، سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔